السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے فزکس کے پریکٹیکل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آن لائن نہیں کر سکی۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہمیشہ ہی میں عورتوں سے بات کرتی ہوں، تو آج جو ہے جو ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، دولہے راجہ ہیں، ان سے تھوڑا مخاطب ہو لیا جائے۔ انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ لائف ہوتی ہے جو اللہ نے مرد عورت کو ایک رشتے میں باندھا اور نکاح جیسی مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں والدین اور رشتہ دار، اور ایک نئے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو ہے وہ شادی جو ہے وہ خواہش سے زیادہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ مرد حضرات جو ہے وہ جب اپنی ایک میچورٹی کی ایج کو لڑکا پہنچتا ہے، تو اس خواہش کے ساتھ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے شادی جو ہے اس کی ڈیوٹیز جو ہے نا اس کے بارے میں بھی لازمی طور پہ سوچنا چاہیے۔ جسٹ یہ ایک میل فیمیل جو ہے ان کا ایک بندھن نہیں ہے، اس سے آپ کی اگلی نسل جو ہے، آنے والے بچے جو ہیں، آپ کا آگے جو ایک ارتقاء ہے وہ چلتا ہے۔ تو آیا آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ اور جس اللہ کی بندی کو آپ اپنی شریک حیات بنا کے لا رہے ہیں، اس کے کافی سارے حقوق ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس حالت میں ہیں کہ سال میں کوئی 6 7 8 10 جوڑے خرید کے دے سکیں تو آپ کے بجٹ پہ کوئی خاص فرق نہ پڑے یا آپ برداشت کر پائیں؟ جوتوں کی بھی ضرورت ہوگی، میڈیسن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹریولنگ پہ بھی کچھ خرچہ آ سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آیا ہم جیسے خوشی خوشی شادی کی خریداری کر رہے ہیں، بعد میں بھی خوشی خوشی خرچہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری جیب جو ہے وہ ہمارے موڈ پہ اثر انداز ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے حقوق، پیرنٹس کے حقوق، ماں کو خوش رکھو، بہن کو، تو یہ بھی تو دیکھ لیں کہ جو آپ کی شریک حیات ہے وہ صرف آپ کی حیات میں ہی اس بیچاری کا کچھ حصہ ہے، باقی نہ وہ ساس سے کچھ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، نہ سسر سے، نہ جیٹھ سے، نہ دیور سے، نہ ناند سے، نہ کسی سے۔ تو جب اس کا دوسروں پہ اتنا حق نہیں ہے تو دوسروں کا اس پہ کیسے سارا حق ہو جاتا؟ پھر وہ عورت، وہ لڑکی جو آپ کے ساتھ اپنی ماں اور باپ جس کے بغیر جینے کا کوئی بھی سوچتا ہی نہیں، یقیناً آپ بھی نہیں سوچیں گے، انہیں ایک طرح سے الوداع کر کے آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، واپس سے 1 2 دن بھی رہنا ہو تو اس کے لیے بھی اسے سوچنا پڑتا ہے یا اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ اپنے والدین کو چھوڑتے تو نہیں، نہ چھوڑنا چاہیے، لیکن کیا آپ اسے اتنی سپیس دے سکتے ہیں کہ اس فیملی میں بخوشی اسے کھڑا ہونے کے لیے جگہ دے سکیں؟ یا کوئی اگر بات کر رہا ہو جو اس کے حق میں نہ ہو، یا پھر جس سے اسے تکلیف پہنچے، تو کیا سارے لوگوں میں کھڑے ہو کے، جس میں آپ کی بہنیں بھی ہوں گی، بھائی بھی ہوں گے، پیرنٹس ہو، باقی ہوں، آپ غصے کے موڈ میں نہ آئیں، دوسروں کی مخالفت نہ کریں، لیکن کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کی طرفداری کر پائیں کہ نہیں یہ ایسی نہیں؟ آپ نے صرف خود بھی بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ حقوق جو ہیں وہ تو 2 طرفہ سے ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ کے بھی سارے رشتے جو ہیں اسے ایک اللہ کی بندی کے جو اپنا سارا گھر، بہن، بھائی، ماں باپ، دوست، سارا کچھ ہی آپ کی خاطر چھوڑتی ہے، چھوڑ کے آ جاتی ہے، تو وہ سارے رشتوں کے حصے کا مان اور مضبوطی آپ اکیلے اسے دیں۔
یا پھر اپنے گھر والوں کو سمجھا لیں کہ جتنی عزت آپ پہلے ان کی کرتے تھے اب بھی کریں گے، اور اس سے اگر کوئی مسٹیک ہو تو وہ اسے ایک دفعہ کچھ نہ کہ آپ کو بتا دیں۔ میرے خیال میں میل جو ہے نا، جو بھی کام ایک نو بیاہتا لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے، اسے ساس نے کچھ کہنا ہے یا نند نے کہنا ہے یا کسی نے بھی جو بھی ذمہ داری لگانی ہے نا، وہ خاوند کہے کہ آپ مجھے بتائیں اس کے ذمہ کیا کیا۔ اول تو یہ ہے کہ اس گھر میں پہلے جتنے کمرے تھے نا، میرے خیال میں اب بھی سارے اتنے ہی ہوں گے، زیادہ ہے تو وہ اپنے کمرے کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھ لیں، یا پھر جتنے لوگ پہلے کھانا کھا رہے تھے پہلے بھی تو پک رہا تھا، اب بھی ویسے ہی ہوگا، یا زیادہ ہے تو ڈیوٹیز بانٹ لیں، سارا کچھ اس کے سر پہ نہ چھوڑیں، اور پھر دیکھیں آہستہ آہستہ وہ خود ہی سارا کچھ کرنے لگ جائے گی جب اسے اسپیس ملے، جب خوش رہنے لگ جائے گی یا اسے لگے گا کہ ہاں واقعی یہ میرا گھر ہے، اسے اتنی اہمیت ملے گی کہ لگے گا سارا کچھ میری ملکیت ہے، تو پھر وہ چاہے رشتے ہوں گے، وہ گھر ہوگا، وہ کام ہوگا، وہ پھر سارا کچھ اپنا سمجھ کے کرے گی اور اسے بوجھ نہیں لگے گا۔ یہ نہ ہو کہ اسے گھر میں لے آئیں، گھر میں لا کے چھوڑ دیں، پھر مطلب وہ خود جو ہے وہ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈے۔ اس کا سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ اس کا اپنا خاوند ہوتا ہے، اسی سے اس نے بات کرنی ہے، اسی سے اس نے بات منوانی ہے۔ اگر کسی چیز کی اسے تکلیف ہوئی ہے، بالفرض اسے غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس کی بات پہلے سنیں گے تو وہ یہ سمجھ پائے گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ مت کرے، میں نے عام معاشرے میں دیکھا ہے کہ مرد بات سنتا ہی نہیں، آدھی بات سنتا ہے، اور تمہیں تو ایسے ہی، تمہارا دماغ ایسے ویسے، اس سے جا کے وہ لڑکیاں جو ہیں یا عورتیں جو ہیں ان کی دن بدن جو ہے نا وہ کارکردگی، جس میں انہوں نے ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے گھر کو سنبھالنا ہے، ایون ان کا اپنی ذات میں جو ہے نا وہ ایک انٹرسٹ ختم ہوتا جاتا ہے، اور جتنا فائدہ وہ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد کے رشتوں کا کر سکتی ہے، وہ نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو اس کا شریک حیات ہوتا ہے وہ اس کی حیات میں شریک صرف خوشیوں کی حد تک رہتا ہے، یا اپنے مطلب سکون کے لیے اس کے جہاں پہ مسائل ہیں نا وہاں اسے کسی حد تک وہ اکیلا چھوڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق جب باہر سے آتے تھے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکلنے میں جلدی کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بیوہ کے گھر گئے اور انہوں نے دستک دی کہ آپ کے جو کام رہتے ہیں میں کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو کوئی صبح صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو کر جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب چھپ کے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو اس بیوہ کے گھر جاتے تھے، وہ نابینا تھی، تو اس کا مطلب اب گھڑے میں پانی بھر دیتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، صحن میں پانی چھڑک دیتے تھے۔ جب خلفاء راشدین نے، اتنے نیک لوگوں نے اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے مطلب عورتوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا، اپنے گھر کی بھی اور باقی معاشرے کی بیوہ بھی، تو آج کے مرد کو ایسا کون سے سرخاب کے پر لگ گئے کہ انہوں نے مطلب اس چیز کو ہی عزت کا ذریعہ بنا لیا کہ اگر کوئی ہاتھ سے پانی ڈال لے، یا عورت چاہے 24 گھنٹے کی تھکی ٹوٹی ہو تو مرد تھوڑا سا ساتھ میں کوئی چائے کا ایک کپ بھی بنا کے دے دے تو اسی پہ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے کہ رن مرید ہے یا یہ ہے یا وہ۔ اصل مردانگی چیخ دھاڑ نہیں ہے، یہ روب زمانہ۔ اصل مردانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے نا، جنہوں نے عورتوں کو نازک آبگینے کہا، جنہوں نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے تو اس پہ سختی نہ کرو۔ جتنے بھی نئے جوڑے اس سال شادی
के बंधन में बांध रहे हैं। अल्लाह करे लड़कियों की भी अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे, वो मतलब मियाँ के घर कोई वही उनका असल घर अपना घर समझें, वहाँ पे इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहें, जहाँ तक हो सके बड़ों की खिदमत करें, छोटों से प्यार करें। लेकिन ख़ास कर जो दूल्हा राजा है ना, जितने शौक़ से ला रहे हैं ना, वो उतने शौक़ से ही उन्हें रखें। और हर कोई जो है वो ये ख्वाहिश तो करता है कि बहू खूबसूरत हो, या लड़का कहता है कि मैं जो बीवी लाऊं वो खूबसूरत हो। कभी ये भी मतलब अदाद शुमार कर लें कि कितनी लड़कियां या औरतें हैं जिन्हें को खूबसूरत रहने भी देते। आप खूबसूरत को अपने घर ले आते हैं तो उसकी मतलब खूबसूरती जो है वो कितने सालों तक बरकरार रहती है। आया वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, या वो बेचारी बन जाती है, या उसका मतलब रंग रूप कब ढलता है और उसे अपनी होश ही नहीं रहती। तो खूबसूरत को लाए ज़रूर, और उसे खूबसूरत रहने में भी उसकी मदद किया करें, उससे खूबसूरत उसने सलूक किया करें, उसे अल्लाह की रहमत जाने। और जब कभी गुस्सा वगैरह आए थोड़ा बहुत, तो वो दिन याद कर लें जब अल्लाह से दुआएं करते थे कि हमारी शादी हो जाए। अब अल्लाह ताला ने अगर कर दी है ना, तो फिर ना शुक्र नहीं बनना। जिनकी नहीं हुई वो पहले इसका अहद कर ले, और जिनकी हो गई है वो अपनी घर वालियों से, अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करें। जहाँ तक हो सके, क्या एक नाम ही है ना, और सारा दिन काम करती है। जहाँ तक हो सके हाथ बटाएं, कभी टेबल पे बर्तन रख दें, खाना खा लें तो बर्तन उठा के रख दें। अपने कपड़े वगैरह ख़ुद थोड़ा बहुत मैनेज कर लें। जब बहुत थकी हुई तो उसे कहें कि रोज़ाना आप भी तो मेरे लिए करती हैं, आज मैं कर देता हूँ। कसम से आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, यकीन जाने आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा, और अल्लाह ताला आपके मरातब भी बुलंद करेगा। जो भी मेरे भाई हैं, बेटे हैं, इस्लामी भाई हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि अपनी अपनी बीवियों को खुश रखें, अपनी अपनी बीवियों को। और जो नए शादीशुदा जोड़े बनने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत बेहतर एक दूसरे की समझ अता फरमाए और एक दूसरे को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।